Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بن دیکھ محمد. البدر ٹورس اینڈ ٹریولز بیدر حج اینڈ عمرہ سروسز حرم مکہ اور حرم مدینہ کے نزدیک رہائش اور حیدرآبادی کھانا کے ساتھ بہترین پیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وباليوم الآخر واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها
عظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم پھر جوش محبت میں سینوں سے لگا لیں گے اے شمع ہدایت ہے اے نور ہدایت ہے ہر طالب قرآن کے پروان بنا دیں گے ہر طالب قرآن کے پروان بنا دیں گے جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے کہ جھلکے دنیا کو سنا دیں گے تاثیر کی کہ جھلکے دنیا کو سنا دیں گے دوسرا نورانی ہے بیٹھ کر چٹائی پر سلطنت سنبھالی ہے
بیٹھ کر چٹائی پر سلطنت سنبھالی ہے، خلد خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھ بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھ بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہیں اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہیں اور سنہری جالی ہے، او بلال حبشی ہو یا امیر حمزہ ہو، او بلال حبشی ہو یا امیر حمزہ ہو، او بلال حبشی ہو یا امیر حمزہ ہو، ان پر مرنے والوں کی شان ہی نرالی ہے، ان پر مرنے والوں کی شان ہی نرالی ہے، چاند کی طرح ان کو جو کہیں او مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو جو کہیں او مجرم ہے۔ بیک الاتساہی کی یہ نعت شریف ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ ہر نفس روز جزا جب تن تنہا ہوگا، ہر نفس روز جزا جب تن تنہا ہوگا، ہر طرف سرور کونین کا چرچا ہوگا، ہر طرف سرور کونین کا چرچا ہوگا، میں کہوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا، میں نے تو کر ہی دی طوفان کے حوالے کشتی، اب جو سرکار کرے وہ اچھا ہوگا۔ نعت شریف کا خاص شعر ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ آئی در روح کی ہر تہ میں سما لوں تجھ کو، آئی در روح کی ہر تہ میں سما لوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، ان کا بیکل ہوں مجھے خوف نہیں محشر میں، ان کا بیکل ہوں مجھے خوف نہیں
محشر میں میرے سرکار کا دامن میرا پردہ ہوگا. اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر. صدق اللہ العظیم. محترم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز، محترم جناب محمد سلیم صاحب، چیئرمین بیدر کوآپریٹیو بینک، محترم جناب جاوید احمد صاحب، ڈائریکٹر و اونر ایم جے گروپ، علماء اکرام، عزیزان کرام. بہرحال مسجد کے افتتاح کی تقریب میں ہم یہاں جمع ہیں اور مسجد ہی کے تعلق سے بات ہو تو بہتر ہے. ذہن بہرحال کچھ سمجھیے کہ سیاسی آمادوں کی طرف بھی ہے اور کچھ مسجد کے افتتاح کی طرف بھی ہے. یاد رکھیے کہ مسجد اسلام میں انتہائی اہم مقام رکھتی ہے. بے شمار احادیث اور کئی آیات مبارکہ مساجد کے تعلق سے، اور مسجد کا بنانے والا، مسجد کو بسانے والا وہی ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے. جو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اب مساجد کی آبادی اور مساجد کے تحفظ کو بھی سمجھیے کہ دنیا کی یہ ہم تن زندگیوں نے سیاسی مسئلے میں تبدیل کر دیا ہے. مساجد کے تحفظ کی بات اگر کچھ اٹھتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے. یاد رکھیے کہ مساجد کا مسئلہ خالص مذہبی مسئلہ ہے. مساجد کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. روایت کے مطابق بات اب یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ علامہ ابن حلبی نے لکھا کہ یہ جو مساجد دنیا میں وجود میں آئی اس کے تعلق سے ایک روایت یوں بیان کی گئی کہ کعبۃ اللہ، دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، اور کعبۃ اللہ کے 40 سال کے بعد حدیث مبارکہ ہے کہ القدس یعنی بیت المقدس تعمیر ہوا، جو آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، قبل اول مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا. تو سب سے پہلی عبادت گاہ کعبۃ اللہ بنی. اور روایت یہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد کچھ سمجھیے کہ چیزیں تعمیر کی بچ گئی تھی، یعنی کچھ مٹی بچ گئی، کچھ کنکر بچ گئے، کچھ پتھر بچ گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، یہ جو بچا ہوا سامان، اب کعبۃ اللہ کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، اب یہ جو بچا ہوا سامان ہے، اس بچے ہوئے سامان کو کیا کیا جائے، اس کو کہاں رکھا جائے، کیسے استعمال کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا. بہت اہم روایت ہے. حضرت جبرائیل امین کو بھیجا. حضرت جبرائیل امین نے کعبۃ اللہ کے بچے ہوئے جو کنکر، مٹی، پتھر جو بھی تھے وہ اپنے پروں پر انہوں نے سمیٹ لیا، اور پروں پر سمیٹ کر وہ پرواز کیے. اور پھر ہم جانتے ہیں
کہ حضرت جبرائیل کے جو پر تھے وہ دونوں پر کھولتے تو پوری دنیا کا احاطہ اس پر ہو جاتا. تو جبرائیل امین نے پرواز کی اور اپنے پروں کو جھٹکا. تو روایت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے جو بچا ہوا میٹیریل یا کنکر تھا، وہ کنکر یا میٹیریل جس مقام پر گرا وہاں اللہ کا گھر وجود میں آتا ہے. تو جہاں بھی مسجد بنتی ہے وہ مسجد ایسے ہی نہیں بنتی، چاہے وہ کتنے ہی سال کے بعد مساجد بنے، لیکن اس کے وجود میں یہ بات ثابت ہے کہ کعبۃ اللہ کے بچا ہوا جو بھی کنکر، مٹی، اس کا ریزہ جو بھی تھا، جہاں گرا وہاں اللہ کا گھر وجود میں آیا. تو اب یہاں سمجھیے کہ یہ مسجد بن رہی ہے، تو یہ یقین صادق کے ساتھ دنیا میں جتنے جہاں جہاں نئے مساجد بنے تو وہ حضرت جبرائیل امین کے پر سے گرے ہوئے کعبۃ اللہ کے پاس کا جو میٹیریل ہے اس مقام پر ہی مسجد تعمیر ہوئی. یہ ایک بات. دوسرا سمجھیے کہ ایک اور واقعہ مسجد کی عظمت اور مسجد کی اہمیت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھو کہ ایک سمجھیے کہ شخص تھا یا بادشاہ تھا، روایت ہے، کوئی حدیث مبارکہ نہیں، تو روایت ہے کہ اس نے یہ نیت کی کہ بھئی میں اپنے ہی پورے خرچ سے، اپنے ہی پورے پیسے سے مسجد بناؤں گا. اور لازمی ہے مسجد کے تعلق سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے مسجد کو آباد کیا یا مسجد کو بنایا تو اللہ نے موتیوں کا محل اس کو سمجھیے کہ جنت میں عطا کیا. اور بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ مسجد کا ایک اینٹ بھی رکھتے ہو. یاد رکھیے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا فانی. جو جسم کا لباس ہمارے جسم پر ہوگا وہ بھی ہمارا نہیں ہوگا، وہ لباس بھی اس دنیا میں اتار لیا جائے گا. لیکن کوئی چیز اگر باقی رہنے والی ہے تو کعبۃ اللہ کے ساتھ وہ تمام مساجد ہیں. جو مساجد میں ہم سجدے کرتے ہیں اور جو مساجد بنانے میں ہم مدد کرتے ہیں یا جو مساجد ہم بناتے ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے گواہی بھی دیں گے کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ فلاں مقام پر سجدہ کیا، میری زمین پر سجدہ کیا، میری زمین پر قرآن پڑھا، میری زمین پر ذکر کرا، میرے زمین پر بیٹھ کر معتکف ہوا، یہاں تیرا ذکر کیا. یہی گواہی دینے والے ہیں. آنکھ کا کپڑا بھی جسم سے اتار لیا جائے گا جب موت آ جائے گی. ثم اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کہ موت کا وقت متعین ہے اور وہ لمحہ کب آتا ہے اور کیسے آتا ہے وہ تو انسان کو نہیں معلوم. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کہ ایک سا، ایک لحظہ، ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہیں ہوگی جب موت کا وقت آ جائے گا. یہ طے ہے. تو مسجد بنانے کا جو ثواب ہے، اس نے نیت کی کہ میں اپنے ہی پیسے سے مسجد بناؤں گا، اس میں کسی کا کچھ سمجھیے کہ نہیں لگاؤں گا. پیسہ خرچ کرنا شروع کیا، وہ شخص مسجد بن رہی ہے، عالی شان مسجد بنا. لیکن ایک دفعہ بہرحال ایک بڑھیا مزدوری کر کے جا رہی تھی اور وہاں مسجد میں کچھ پانی کی ضرورت تھی، تو وہ بڑھیا وہاں کے مزدوروں کو اپنی بکیٹ سے پانی سمجھیے کے ساتھ لا کر دی، یا بکیٹ بھر پانی بھی دے دی، بکیٹ بھی دے دی. مسجد تعمیر ہو گئی. مسجد تعمیر ہونے کے بعد اس شخص کو خواب پڑا کہ جنت میں بہت بڑا سمجھیے کہ اللہ نے عالی شان محل اس کے لیے بنایا ہے، اور اس محل کے بالکل بازو ایک چھوٹا سمجھیے کہ بھی محل بنا ہوا ہے. تو اس نے سوال کیا کہ یہ چھوٹا محل کس کا؟ کہا کہ جو مسجد تو بنایا یہ اس کا محل ہے، اور یہ جو چھوٹا محل ہے یہ چھوٹا محل اس کا ہے جس نے سمجھیے کہ اس مسجد کے بنانے میں چھوٹا سا تعاون کیا. تو وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ بھئی میں تو پورا پیسہ لگایا، میں تو کسی کو حکم بھی نہیں دیا کہ صاحب کوئی پیسہ لگائے، سارا پیسہ میرا، ساری
لیبر کو پیسہ میں نے دیا، میٹیریل کو پیسہ میں نے دیا، سب کچھ میرا، پھر یہ چھوٹا محل کیسے؟ اب وہ سمجھیے کہ اپنے مسجد بنانے والے مزدوروں سے ان کی تلاش شروع کی، ان سے گفتگو شروع کی، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ بھائی کسی نے پیسہ نہیں لگا، ایک وقت کا واقعہ ہے کہ پانی کی ضرورت تھی تو ایک بکیٹ پانی ایک بڑھیا نے سمجھیے کہ دے دیا، اور بکیٹ بھی اپنی وہاں ہمارے کام کے لیے رکھ دی۔ اب وہ بڑھیا کی تلاش کرتے ہوئے وہ سمجھے کہ شخص پہنچا کہ بھئی مسجد کا پورا ثواب تو مجھے ملنا چاہیے، مانگ تو اس سمجھے کہ صاحب اس پانی کی قیمت تو کتنی مانگتی ہے، مانگ لے۔ اس نے قیمت لگانا شروع کی، بہرحال قیمت لگاتے ہوئے اتنی قیمت لگائی تو بھی اس بڑھیا نے انکار کر دیا کہ میں اتنی قیمت میں بھی وہ ایک بکیٹ پانی جو مسجد کے بنانے میں دی ہوں وہ سمجھیے کہ نہیں بیچوں۔ اور پھر آخر میں وہ بڑھیا نے کہا کہ جو چیز تو دیکھ کر آ رہا ہے وہ چیز میں نے بھی دیکھا ہے کہ جنت میں مجھے کیا ملا۔ تو مسجد کی تعمیر میں مسجد سمجھیے کہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ جب تک کہ سمجھیے زمین آپ نے وقف نہیں کی مسجد کے لیے تو وہ مسجد وہ زمین آپ کی، جب آپ نے وہاں پر مسجد بنا دی تو وہ اللہ کا گھر ہو گیا، وہ ملکیت اللہ کی ہو گئی، کسی کے ذات کی ملکیت نہیں۔ مساجد کسی کے ذات کی ملکیت نہیں، حتیٰ کہ مسجد میں سے آپ پھٹی ہوئی ایک چٹائی بھی اپنے ہاں لے جا کر استعمال نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مساجد کی زمین بھی قبضہ کی جاتی ہے، مساجد کی کمیٹیوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، عدالتوں تک مساجد کی کمیٹیوں کے مال اور اس کے کمیٹیوں پر ڈومینیشن کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا تو لپیٹ دے جانے والی ہے، اور دنیا میں کوئی باقی رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ اور اصل جو زندگی ہے وہ سمجھیے اس زندگی کے بعد کی زندگی، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے کہ تمہاری موت کے بعد حیات ہے، پھر اس حیات کے بعد موت نہیں۔ یہ جو زندگی ہے اس زندگی کے بعد موت ہے، اور اس موت کے بعد جو حیات ہے پھر اس کے بعد موت نہیں ہے، اصل زندگی وہی ہے۔ تو مساجد کا آج اگر میں ملک اور ملک کے حالات پر بات کروں تو آج تو مساجد آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئی۔ یہ جو نئے سمجھیے کہ نیا وقف امائنڈمنٹ بل آ رہا ہے، یہ وقف بل نہ آپ کے مساجد کو محفوظ رکھے گا، نہ آپ کے قبرستان کو محفوظ رکھے گا، نہ اس ملک میں شعار اسلامی کو محفوظ رکھے گا۔ وقت نہیں کہ ان تمام سمجھیے کہ باتوں کا ذکر کروں۔ یہ انتہائی سمجھیے کہ صاحب خطرناک بل آ رہا ہے جو آپ کی اس ملک میں تہذیب، شناخت اور آپ کے سمجھیے کہ صاحب آپ کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو مٹا دیں۔ تو مساجد کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، شعار اسلامی کے تحفظ کے لیے آپ کو چوکس اور چوکنا ہونا پڑے گا، آپ کو بیدار رہنا پڑے گا۔ اور پھر ابھی کامن سول کوڈ آ رہا ہے اتراکھنڈ میں 31 سمجھیے 27 جنوری سے کامن سول کوڈ امپلیمنٹ ہوا۔ ٹھیک، شب معراج کا جو دن تھا، رات میں مسلمان شب معراج منانے والے تھے، 2 انسیڈنٹ ہوئے۔ بات لمبی نہیں کروں گا، دوسرے فاضل مقررین اور علماء بھی آپ کو مخاطب کرنے والے ہیں کہ ٹھیک شب معراج رات مسلمان شب معراج کے لیے جاگنے والے اور اس کا احترام کرنے والے، دن میں 2 انسیڈنٹ ہوئے۔ ایک سمجھے اتراکھنڈ میں UCC نافذ کیا گیا، ٹائمنگ کو بھی آپ غور کریں، ہے نا، کہ اتراکھنڈ میں UCC نافذ کیا گیا
اور پھر جے پی سی نے وقف بل کو کلیئر کر دیا، جوائنٹ کمیٹی نے سمجھے کہ وقف بل کو بھی کلیئر کر دیا، اینی ٹائم یہ بجٹ سیشن میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وقف بل آ جائے گا۔ تو آپ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، آپ بولیں گے اتراکھنڈ میں آیا، اب اس کے بعد گجرات نے اعلان کر دیا، کمیٹی بنا دی، آپ کے نیبرنگ سمجھے کہ اسٹیٹ ہے مہاراشٹرا، وہاں بھی کمیٹی بن گئی ہے، بلکہ پرسوں کی اطلاع ہے، مجھے بتا رہے تھے وہاں مہاراشٹرا کے کچھ لوگ کہ بھئی یہاں بھی ایک کمیٹی فارم ہو گئی ہے، فڈنویس نے اعلان کیا ہے کہ یو سی سی یہاں پر بھی آ جائے۔ تو جتنے سمجھیے کہ اب بی جے پی اسٹیٹ ہے وہاں یو سی سی آئے گا، آہستہ سے پھر سینٹرل میں بھی آئے گا۔ اور شریعت آپ کی شہرک ہے، انسان کی شہرک کٹ جاتی ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہرک، اور اس شہرک کو سمجھیے کہ صاحب کاٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان تو نام سے مشتاق ملک زندہ رہے گا، اگر مشتاق ملک ایمان اور دین کے ساتھ زندہ نہ رہے تو پھر وہ زندگی کیا مانے؟ وہ زندگی بے معنی ہے، اور آپ کی زندگی کو اسی طرح بنانے کی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، چاہے ایک سول کوڈ ہو، چاہے یہ وقف بل ہو، یہ کوششیں اس وجہ سے کی جا رہی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آپ اپنے آپ کو بہت آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو بہت کمزور، لاچار، بے بس محسوس کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیا کریں گے، وی آر ہیلپ لیس، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے، اس ملک کی 1000 سالہ تاریخ، اس ملک کی اگر 1000 سالہ تاریخ کا آپ جائزہ اگر لیں تو آپ سے زیادہ طاقتور ان 1000 سالہ تاریخ میں کوئی اور قوم نہیں، کوئی اور قوم نہیں ہے۔ 1000 سالہ تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں، 700 سال آپ نے اس ملک کے برہمن سے لے کر سمجھے کہ شودر تک سب پر حکمرانی کی ہے، اور کسی کا ٹریک ریکارڈ بھی ویسے نہیں جو آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ یہ آپ سے سمجھیے کہ صاحب آپ کے اس نظام سے یہ ڈرتے ہیں، ظلم کے بنیاد پر 7 سمجھیے کہ صاحب سینچری کوئی حکومت نہیں کر سکتا، 700 سال حکومت ظلم کے بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ تو 1000 سال کی تاریخ کو اگر آپ کھنگال لیں 1000 ایئر، تو سب سے عظیم تاریخ آپ کی ہے، تو وہ آپ سے خوفزدہ ہیں۔ بات بہت سمجھیے کہ اس میں یو سی سی یا پھر وقف بل پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے۔ بہرحال میں جاوید صاحب اور ان کی سارے خاندان کو، پھر اہل بیدر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مسجد جنید کو نہ صرف اپنے سجدوں سے آباد رکھے، اخلاص اور الہیت کی بنیاد پر یہ مسجد کی مکمل جلد سے جلد تعمیر بھی ہو، اور اللہ اس کی برکتیں اور نعمتیں سارے علاقے میں، اس سے سمجھی کہ برکتوں اور نعمتوں سے سارا علاقہ منور فرما دے۔ بہرحال یہ ایک مستحسن اقدام ہے مسجد کی سمجھے کہ تعمیر کا، اور یہ پہلا قدم اس پروجیکٹ کے لیے مسجد کی تعمیر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس کو سمجھیے کہ برکتیں بھی پیدا کرے، اس کو کامیاب کرے، اور آفتوں سے اور بلائیات سے اس کو محفوظ رکھے۔ شکریہ، خدا۔ یہاں پر آ جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، والقدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول هو اللہ والآخر هو اللہ، الظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ، قبل كل شيء هو اللہ، وبعد كل شيء هو اللہ، لا خالق ولا مالک الا اللہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ جب اللہ کے رسول کا نام آئے تو درود شریف پڑھیں۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد، افضل الرسل محمد، اطیب الرسل محمد، اشرف الرسل محمد،
اجمل الرسل محمد صاحب التاج محمد صاحب المعراج محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صدق اللہ العظیم. جب میں یہاں پر آیا تو میں نے بھی قرآن کریم کی اسی آیت پر تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش میں کروں گا، یہ سوچا تھا کہ انما یأمر مساجد اللہ، جو حضرت نے بھی آیت تلاوت کی، تو خیال یہی تھا کہ اسی آیت کے اوپر کچھ روشنی ڈالتے ہوئے آگے بات کروں گا. لیکن اس آیت کی تشریح اور مسجد سے متعلق جتنی باتیں ہونی چاہیے تھی بہت ہی خوبصورت انداز میں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پہنچ گئی. تو بس ابھی 2 منٹ پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مسجد تو تعمیر ہو گئی اور مسجد کا افتتاح بھی ہو گیا. اب مسجد کے ساتھ کون سی چیزیں وابستہ ہونی چاہیے، وہ کیا چیزیں ہیں جو مسجد کے ذریعے سے ہم قوم اور ملک اور ملت کو عطا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. کیونکہ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ صرف مسجد نہیں ہے، مسجد کے ساتھ کمیونٹی سینٹر کا قیام ہوگا جہاں سے مختلف کام ہوں گے، اور یہی چیز جو ہے ہمارے اسلام کی سب سے پہلی مسجد میں بھی ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ میں حاضری آپ کی ہوئی تو مسجد نبوی میں مختلف قسم کے کام ہوتے تھے. آپ جانتے ہیں مسجد نبوی جو ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے مخصوص نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اپنے کام، اپنے مشورے، اپنے منصوبے، جتنی چیزیں جو ہے اس وقت کے لحاظ سے ضروری تھی وہ مسجد میں ہی کیا کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات، وہی مسجد جو ہے چبوترا، صفہ، سب سے پہلا مدرسہ بھی اسلام کا اسی مسجد میں ہوا. میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس آیت کی تھوڑی سی اگر ہم تفسیر کرنے کے لیے جائیں، اس آیت میں سب سے پہلے اس کا شان نزول آپ سنیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا. ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور مکہ سے مدینہ کی طرف آپ چل دیے. اس مقام پر پہنچے جسے مقام جحفہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے اللہ کے رسول نے آخری حسرت بھری نگاہ مکۃ المکرمہ پر ڈالی. آخری حسرت بھری نگاہ اللہ کے رسول مکۃ المکرمہ پر ڈال رہے، اور دل بہت ہی زیادہ جو ہے افسردہ ہے، بہت ہی زیادہ غمگین ہے کہ مجھے اپنے عزیز وطن کو، مکۃ المکرمہ کو، کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. اگر یہ حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو میں کبھی اللہ کے گھر کو چھوڑ کر نہ جاتا. یہ حسرت بھری نگاہ اللہ کے رسول آخری مرتبہ مکۃ المکرمہ پر ڈال رہے اور پھر مڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے. اللہ تعالیٰ اسی وقت یہ آیت کا نزول فرماتے ہیں. آیت سنیے گا، بہت اہم آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو دلاسا دے رہے، اپنے حبیب کو دلاسا دے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، اے میرے نبی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، جس ذات نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے، جس ذات نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے، اس کا وعدہ ہے وہ تمہیں دوبارہ فتح یابی کے ساتھ مکۃ المکرمہ کی طرف لوٹائے گا، معاد کی طرف دوبارہ لوٹائے گا. اب یہاں دیکھیے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیز اسلام میں فرض ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی قسم نہیں کھائی. کس چیز کی قسم کھائی؟ قرآن کی قسم کھائی کہ جس ذات نے قرآن کو تم پر فرض کیا ہے، اس کی قسم، وہ تمہیں دوبارہ مکہ کی طرف فتح یابی کے ساتھ لوٹائے گا. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے پوری امت کو یہ بتلانا چاہ رہے، یہ حکم پہنچانا چاہ رہے کہ اے امت مسلمہ، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات چاہے کیسے بھی ہو جائے. ابھی حضرت جن حالاتوں کی طرف اشارتاً آپ حضرات کے سامنے بات فرما رہے تھے، آپ سمجھ رہے ہو، وہ تمام اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات کیا ہے آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہو، لیکن یہاں اس قرآن کریم کی آیت میں جو دلاسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا اور جو کامیابی کا نسخہ اپنے حبیب کو بتلایا، یہ ہم سب کے لیے کامیابی کا نسخہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن کو، اس کی تعلیم کو اور نبوی تعلیم کو پکڑ کر رکھو، جو بھی حالات آئیں گے اللہ اس حالات سے آپ کو باہر نکال کر رہے گا. اگر ہمیں اس ملک میں بھی امن چاہیے، حفاظت چاہیے، اس کا بھی یہی نسخہ ہے. یہ مساجد جو تعمیر ہو رہی ہے، ان مساجد میں قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریے، مدارس کو عام کریے، مکتب کی تعلیم کو عام کریے، اپنے بچوں کو بہترین قرآن پڑھانے والا بنائیے، بہترین مفسر بنائیے، بہترین مبلغ بنائیے، بہترین ان کو محدث بنائیے. یہ سب چیزیں، اور ساتھ ساتھ شاہین جیسے انسٹیٹیوشن جو قائم ہیں، وہاں پر آپ دیکھیے کس طریقے سے ایک گیپ جو ہے اس کو برج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے بہترین ڈاکٹر بھی ہو، عالم دین بھی ہو، بہترین انجینئر بھی ہو اور مفسر اور محدث بھی ہو. یہ چیزیں مساجد کے ذریعے سے جتنی آسانی سے عام ہو سکتی ہے، اتنی آسانی سے کہیں اور عام نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے بہت مختصر پیغام یہی ہے کہ مسجدوں کو نماز پڑھنے کی جگہ کے ساتھ ساتھ ایسی جگہ بنانے کی کوشش کریے جیسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بنایا تھا. وہاں سے ہر چیز ہوتی تھی، ہر کام ہوتا تھا. ہر وہ کام جس کا نفع امت کے ساتھ وابستہ ہے وہ مسجد میں ہوتا تھا. کمیونٹی سینٹر بنانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہر وہ کام جس کا نفع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے وہ تمام کام مسجد میں ہونے چاہیے. اور مسلمان اگر صحیح ہو جائے، اسلام پر عمل کرنے والا ہو جائے، تو یہ سب کام اس کے لیے آسان ہے. بس اخیر میں ایک چھوٹی سی سٹوری کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. چھوٹی سی سٹوری ہے، غور سے سنیے گا. ایک باپ تھا جسے سنڈے مارننگ نیوز پیپر پڑھنے کی عادت تھی. نیوز پیپر پڑھے بغیر وہ دوسرے کوئی کام نہیں کرتا تھا. مارننگ یعنی اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ بھائی میں گھر کی پہلے فکر کروں، وہ پہلے نیوز پڑھ کے دنیا کی فکر کرنا چاہتا تھا. تو وہ نیوز پیپر پڑھنے کا عادی تھا. سنڈے کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا. اس کا ایک 6-7 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا. وہ ضد کر رہا تھا کہ ابا پلے وتھ می، میرے ساتھ کھیلیے نا، میرے ساتھ کھیلیے نا، آپ نیوز پیپر بعد میں پڑھیے، میرے ساتھ کھیلیے نا. اب وہ جو باپ تھا وہ بہت اس بات پر مصر تھا کہ میں پہلے نیوز پیپر پڑھوں گا بعد میں کھیلوں گا. لیکن بچہ، آپ کو معلوم ہی ہے 3 ہٹ بہت زیادہ مشہور ہے جی. ابھی حضرت جس ہٹ کی بات کر رہے تھے، راج ہٹ، پولیٹیشنز کی جو ہٹ ہوتی ہے، راج ہٹ جس کو کہتے ہیں. دوسری ہٹ ہے استری ہٹ، عورتوں کے سامنے ہم لوگ استری، عورت اگر کوئی ہٹ ضد کرتی ہے تو وہ پوری کرنی. اور تیسری ہٹ ہے بال ہٹ، بچہ کوئی ضد کرتا ہے تو اس کو پوری کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ بچہ ضد کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کھیلو، میرے ساتھ کھیلو. اب باپ جو ہے نیوز پیپر پڑھنے میں مشغول تھا، لیکن بچہ جب بہت زیادہ ضد کرنے لگا تو نیوز پیپر پڑھتے پڑھتے اس باپ کو ایک ایڈورٹائز نظر آئی. ایک کوریئر کمپنی کی ایڈورٹائز تھی جس میں ایک پورے پیج کے اوپر ورلڈ میپ بنا ہوا تھا. ورلڈ میپ جانتے ہیں نا آپ، دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا. اور اس میں یہ ایڈورٹائزمنٹ تھی کہ بھائی ہماری جو سروسز ہے یہ انڈیا میں بھی ہے اور نیپال میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے اور انٹارکٹیکا میں بھی ہے اور کینیڈا میں بھی ہے. ورلڈ میپ میں یہ دنیا کے نقشے پہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہماری سروسز یہ سب جگہ پر ہے. تو نیوز پیپر پڑھتے پڑھتے باپ کو ایک آئیڈیا آیا. اس نے یہ کیا کہ نیوز پیپر کا وہ پیج جس کے اوپر ورلڈ میپ بنا ہوا تھا اس کو پھاڑا، اس کے 10-12 ٹکڑے کیے اور بیٹے کو دے دیے. کہا کہ یہ جگسو پزل ہے تمہارے لیے. جگسو پزل جانتے ہیں نا، جس جگسو پزل الگ الگ ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو جوڑنا ہوتا ہے. تو باپ نے وہ ورلڈ میپ پھاڑ کر جو ہے بچے کو دے دیا. کہا دس از جگسو پزل فار یو، یہ جگسو پزل ہے
اس کو تم ٹھیک طریقے سے واپس بنا لو ورلڈ میپ کو، پھر میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ اب باپ کو اطمینان ہو گیا کہ 1 گھنٹہ جو ہے کم سے کم اب مجھے آرام ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ کم سے کم اس کو لگے گا یہ ورلڈ میپ بنانے میں، تب تک میں پیپر پڑھ لوں گا اور پھر میں اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ 10 منٹ میں وہ ورلڈ میپ بنا کے بچہ واپس آ جاتا ہے۔ کتنی دیر میں؟ 10 منٹ میں۔ اب باپ حیران ہو گیا کہ مجھے بھی اگر یہ بنانے دیا ہوتا تو کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا، اور اس نے 10 منٹ میں بنا دیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، باپ بار بار دیکھ رہا ہے کہ ورلڈ میپ برابر بنا ہے کہ نہیں۔ اس نے بہت ٹھیک طریقے سے ورلڈ میپ بنایا تھا۔ اب باپ پریشان ہے، کبھی ورلڈ میپ کو دیکھ رہا ہے، کبھی بچے کو چہرے کو دیکھ رہا ہے، کبھی ورلڈ میپ کو دیکھ رہا ہے، کبھی بچے کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ بچہ سمجھ گیا کہ میرے ابا پریشان ہے۔ وہ بچہ جو ہے اپنے ابا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ابا میں جانتا ہوں کہ آپ پریشان ہو، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں نے اتنی جلدی یہ ورلڈ میپ کیسے بنا دیا۔ میں اس کا راز آپ کو بتاتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، یہ آخری بات ہے۔ وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ورلڈ میپ جگسو پزل میں نے 10 منٹ میں کیسے بنا دیا، اس پر آپ کو حیرانی ہو رہی ہے، میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ابا یہ ورلڈ میپ میں مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ انڈیا کہاں ہونا چاہیے، نیپال کہاں ہونا چاہیے، امریکہ کہاں ہونا چاہیے، کینیڈا کہاں ہونا چاہیے، انٹارکٹیکا کہاں ہونا چاہیے، آسٹریلیا کہاں ہونا چاہیے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ لیکن اس ورلڈ میپ کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس ورلڈ میپ کے بالکل پیچھے بولیے نا، ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ آدمی کی آنکھ کہاں ہونی چاہیے، اس کا کان کہاں ہونا چاہیے، اس کا منہ کہاں ہونا چاہیے، اس کی ناک کہاں ہونا چاہیے۔ اور پھر آخری جملہ کہا جو سنیے گا بہت غور سے، ابا میں نے آدمی کو ٹھیک کر دیا، دنیا خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ میں نے آدمی کو ٹھیک کر دیا، دنیا۔ یہی پیغام میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر مسلمان ٹھیک ہو گیا، اسلام کو ماننے والا ہو گیا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہو گیا، دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دنیا میں کیسا رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہم کو بنا دے، ایک سچا پکا مسلمان ہمیں بنا دے، اور ہمیں نبوی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، علماء باوقار، معززین اسٹیج، حاضرین اجلاس، منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی اتحاد گہرائیوں سے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کا ایک گھر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جس نیک مقصد کے تحت ہم تمام کو یہاں پر جمع کیا۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد بنانے، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاف آئے گی نظر سانے عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینے فطرت کے سوا، تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں پیدا دفتر، ورنہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا۔ جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ نہ ہو گر داغ عشق مصطفیٰ کی چاندنی دل میں، نہ ہو گر داغ عشق مصطفیٰ کی چاندنی دل میں، غلام با وفا محشر میں پہچانا نہ جائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پرستش و بندگی کے لیے ہوتی ہیں۔ مساجد کی تاریخ کیا ہے؟ قرآن کریم نے بیان فرما دیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے، پیغمبر اسماعیل ان کے فرزند علیہ السلام نے، باپ بیٹے نے مل کر خدا کے گھر کی تعمیر کی۔ باپ عظیم پیغمبر، بیٹا بھی عظیم پیغمبر، آپ کہہ سکتے ہیں لائک فادر لائک سن۔ ان دونوں پیغمبروں نے مل کر خدا کے گھر کی تعمیر کی خدا کے حکم سے۔ 4 مساجد کا ذکر بالخصوص قرآن کریم میں آیا ہے، جن کی تعمیر میں انبیاء کرام کی مقدس ہستیاں شامل رہی ہیں، ان کے مقدس ہاتھ لگے ہیں۔ ایک مسجد حرام ہے،
دوسری مسجد اقصی ہے، تیسری مسجد نبوی ہے، چوتھی مسجد قباء ہے۔ ان مساجد کا ذکر صراحتاً قرآن کریم میں موجود ہے، جن کی تعمیر میں انبیاء کرام نے حصہ لیا۔ گویا میں کہہ سکتا ہوں کہ صبح قیامت تک جو بھی مسجد کی تعمیر کرے گا وہ ان انبیاء کرام کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہ مسجد بناتا ہے، جس طرح سے اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک حوالہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے ان کے فرزند حضرت اسماعیل سے کہا گیا کہ مسجد کی تعمیر کرو، پھر اس کے بعد ان سے یہ بھی کہا گیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، آپ مسجد کو پاک رکھیے، مسجد کو کلین رکھیے۔ تو مسجد کو پاک رکھنا، کلین رکھنا، یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا، مسجد کو پاک و صاف رکھنا، یہ بھی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد بنائیں اور مسجد کو پاک و صاف رکھیں اور مسجد کو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال کریں۔ دو باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمان شاید آ چکے ہیں۔ وہ یہ کہ ہمارا شریعت میں جو کنسپٹ ہے ایک مسلمان کا، وہ کنسپٹ کیا ہے کہ دو مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ مقصد اول خدا کی عبادت اور مقصد دوم بندوں کی خدمت۔ مسجد اول خدا کی عبادت، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ بندوں کی خدمت۔ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ تو بندوں کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ان دو مقاصد کو اگر ہم نے سمجھ لیا، یقین جانیے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور بہترین معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں نمایاں رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے اسمبلی کے اسپیکر عالی جناب UT قادر صاحب تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے کہ ہمارے قائدین میں ایک بہترین کیریکٹر کے مالک جناب UT قادر صاحب ہیں اور آپ کے انچارج منسٹر جناب رحیم خان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ You are our leader and we have a lot of regards and respect for you, as well as Rahim Khan Sahab, the in-charge minister of Bidar district. We have been waiting. میں چونکہ مہمان مکرم جناب UT قادر صاحب، UT قادر فرید صاحب اسپیکر کرناٹک اسمبلی تشریف لائے ہیں، آپ کا JM کنسٹرکشن، JM فیملی کی طرف سے دل کی گہرائی سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ مختصر وقت باقی ہے اور ہمارے درمیان اور ایک عظیم ہستی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی اسپیچ باقی ہے، میں جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے نہایت احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت ہی کرناٹکا اسٹیٹ کے ہر دل عزیز قائد UT قادر صاحب، بیدر کے معروف خدمت گزار رحیم خان صاحب، علماء کرام، ہمارے بزرگ مشتاق ملک صاحب اور معززین، واقعی یہ خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے مسجد کی تعمیر میں ہمارے جاوید بھائی کی فیملی اور ان کے دوست احباب کے یقیناً ان کو ہمت افزائی ہے، یہ ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے اور مسجد اس علاقے کے لیے برکت بنے گی، یہ علاقہ آباد ہو جائے گا اور یہاں سے یہ برکتیں جو ہیں آگے بڑھیں گی۔ میں اکثر کہتا ہوں جیسے کہ مولانا نے بتایا، مسجد کے لیے جگہ مختص کر دی جائے، ارادہ کر دی جائے، وہ اللہ کی مسجد ہے۔ تو وہ گفتگو کے دوران مسجد تعمیر کرنے والے کبھی کبھار ہماری مسجد کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ ہماری مسجد، جب ایک مرتبہ ہماری بولتے بولتے میری بھی بولنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا بعد میں، تو یہ مسجد اللہ کی مساجد ہیں، اللہ کی جو ہے اور اس کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، تا قیامت یہ جو ہے مسجد رہے گی انشاءاللہ۔ اور مسجدوں کے تعلق سے ابھی بتایا گیا کہ صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، صرف نماز کے لیے نہیں ہے،
مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، یہ گفتگو ہو رہی ہے اور پوری دنیا مانتی ہے اس کو. ہماری مساجد عبادت کے مراکز ہیں، یقیناً ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ دعوت کے مراکز ہوں. کے لیے اللہ جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں جناب رحیم خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے نوازیں. میں سب سے پہلے ہمارے کرناٹک اسٹیٹ کے اسپیکر یوٹی خادر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ابھی بیدر میں آنے کے بعد 1-2 پروگرام اٹینڈ کر کے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پروگرام، سب سے اچھا، جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ چیز کا اناگوریشن ہو رہا ہے. تو میں یوٹی خادر صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی جنید بھائی کے نام پہ یہ کام، اتنا بڑا اوپننگ کا کام ہو رہا ہے مسجد کا، جو اللہ اس کو چنا ہے. اور یہ خالی مسجد ہی نہیں رہیں گی، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہاں پہ دینی دنیا دونوں تعلیم کے لیے ایک اسکول بھی کھولا جائے گا. جاوید بھائی کی طرف سے ہم سرکاری لیول جو بھی کام ہے وہ پورا کر کے دینے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں انشاءاللہ. اور مسجد ایک ایسی چیز ہے جہاں سے ہمارے ہر فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اسی کو بھول گئے ہیں. پوری دنیا میں ہو یا بیدر ڈسٹرکٹ میں ہو، اس کی وجہ سے ہم مسجد کو چھوڑ کے ہمارے ہر فیصلے ہم دوسرے طرف تلاشتے ہیں. اگر نماز اتنی قیمتی نہیں ہوتی، اگر نماز سب کچھ نہیں ہوتی، تو اللہ نماز کو دنیا میں ہر چیز نیچے اتارا ہے. قرآن شریف نیچے اتاری گئی، روزہ نیچے، حج نیچے، دنیا کی کوئی چیز بھی ہم جس سے زندہ ہے، جو سپنے ہیں، ہر چیز ہم کو نیچے ملتی. کھیتی باڑی، ہماری سانس، ہوا، ہر چیز، سورج، چاند، جو چیز سوچو، جو چیز دکھتی ہے دنیا میں، ہر چیز نیچے ملتی ہے. تو نماز کو بھی اللہ نیچے اتار سکتا تھا، لیکن نماز کو نیچے نہیں اتارا. اللہ ساتویں آسمان پہ اپنے در پہ بلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کر کے، روبرو چہرہ ہو کے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جب تحفہ پوچھا گیا، تو میں اللہ اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، ہمارے لیے، تو وہ نماز کا تحفہ ساتوں آسمان پہ اپنے بول سے یہ نماز دی گئی. ورنہ نماز نیچے بھی اتارے جاتی تھی. قرآن جس طرح سے نیچے اترا اس طرح سے نماز نیچے نہیں. دنیا کی ایک ہی چیز، کوئی چیز، صرف ایک چیز ملی ہے اللہ کے پاس، وہ ہے نماز. اس کی قیمت کوئی جانتا نہیں، کیا وجہ ہے، کتنی قیمتی چیز تحفہ ملا ہے. اللہ دے رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے. دینے والے کتنا بڑا شہنشاہ ہے، لینے والے کتنے بڑے شہنشاہ. ویسی چیز کو ہم لوگ 5 منٹ میں نماز ہوتی ہے، 5 منٹ میں سب کچھ ملتا ہے ہم کو وہاں پہ، مگر ہم لوگ جانا نہیں چاہتے، مانگنا نہیں چاہتے. ہمارا کھلا دشمن لوگ سمجھتے ہیں، کوئی بزنس والا، کوئی آپس میں انو رشتہ دار، دوست. ہمارا کھلا دشمن سب سے بڑا تو شیطان ہے. دوسرے لوگ تھوڑی بہت تکلیف دے دیں گے، تھوڑی بہت دشمنی میں، مگر وہ سنبھل جائیں گے ہم. مگر جو شیطان ہم کو پیچھا پڑا ہے ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بچ کے ایسے مسجدوں کے لیے ہم پابند بن جائے اور ہمارا ایمان ہمارا پختہ ہو جائے جہاں سے فیصلے ہوتے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی، ہم سب مل کے دعا کریں گے. اور وہ تو کبھی بھی ریڈی ہے بیٹھے ہوا، خالی تمہاری ایک ریکویسٹ، ایک آنسو کا خطرہ گر جائے میں پورے فیصلے بدلتا ہوں بول کے بیٹھا ہے. تو ہم لوگ
उसको मनाएंगे, उसी की कमाई की वजह से पूरी दुनिया में हम मार खा रहे हैं, आज दुनिया में रुसवा हो रहे हैं। रियल में कई जनों को कितनी तकलीफ है, एक हिसाब से हम खाना है तो भी सोचना है कि वो मेरे भाई को कितनी तकलीफ है, ये चीज सोचे नहीं जा रही। तो इसके लिए हम कोशिश इस जगह से अच्छे फैसले और अच्छे दीन के काम होने के लिए आप लोग सभी, आप लोगों का बैठना आना 2-3 घंटे टाइम भी देना, ये अल्लाह की मर्जी। जितने लोगों को यहाँ पे भेजा है अल्लाह चॉइस करके सेलेक्ट करके भेजा है, आप लोगों का खत्म यहाँ तक है हमारा सबका। तो इसके लिए मैं सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और जुनेद भाई को दुआ करके अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए, और हम सब लोगों को ये मस्जिद की तुफैल में हमको नेक रास्ते पे चलाए। इतना बोलते हुए शुक्र अदा करता हूँ। और सभी मेरे भाइयों से, उर्दू एकेडमी की तरफ से है, खदीर भाई की तरफ से भी है, तो मैं इतना बोलते हुए आप लोगों को दावत देता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैरा कि JM फैमिली की तरफ से सभी आए हुए मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी अमल में आएगी। तो इस मौके पर मैं अस्सलाम वालेकुम। ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಸ್ಜಿದ್ ಜುನೇದ್ ಇದರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು, ಗೌರವಿತರು, ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಸೀದಿಗೆ ತನ್ನ ಜಗವನ್ನು ನೀಡಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಗೌರವ ಸನ್ಮಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾವದ್ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಖಾಜಿರ್ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಗೌರವಾದಂತಹ ಶೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಸಾಬ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು ಹಾಗೆ ಗೌರವಾದಂತಹ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾಜಿಗಳೇ, ಉಲೇಮಾಗಳೇ, ಉಮರಾಕಲೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಉಲೇಮಾಕಲೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅಗಲಿದಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನೇದ್ ರವರ ಸೋದರ ಅಂತ ಜಿಬ್ರಾನ್ ಅವರೇ, ಜಾವದ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಲ, ಉಮರಾಕಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಾವದ್ ಅವರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾವದ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಇವತ್ತು ಅಗಲಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾವೇದ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದುವಾದ ಒಂದು ಪಾಲು ನಿಮ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಟೆಂಪರರಿ ಪವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪುಣ್ಯವಾದ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಈಗ ತಾನೇ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸದಾವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವರಿಗೂ ದುವಾ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಭೀಕ್ಷ ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾಕೆ ಮಸೀದ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮದ್ರಾಸ ಬರ್ತದೆ, ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪರ್ಜಿಯಾಗಿ ಅವರವರ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಸಮಾಜದ ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಖಾದಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಟ್ಟಿ 4-5 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಈ ಊರಿನ ಚಿತ್ರಣವೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಊರು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಆ ಊರಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಊರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡದೆ ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜವಾದ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ವಿಶೇಷದ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಒಂದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂವಾದದ ಕೇಂದ್ರ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೊಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಮಾಜ, ವಿಶ್ವಾಸವಂತ ಸಮಾಜ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟನ್ನು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. फिर जोश मुहब्बत में सीनों से लगा लेंगे, ए शम्अ हिदायत है, ए नूर हिदायत है। हर तालिब कुरान के परवान बना देंगे, हर तालिब कुरान के परवान बना देंगे। जो दूर है कुरान से महरूम तमन्ना है, जो दूर है कुरान से महरूम तमन्ना है। फिर जोश मुहब्बत में सीनों से लगा लेंगे, ए शम्अ हिदायत है, ए नूर हिदायत है। हर तालिब कुरान के परवान बना देंगे, हर तालिब कुरान के परवान बना देंगे। जो दूर है कुरान से महरूम तमन्ना है, जो दूर है कुरान से महरूम तमन्ना है। फिर जोश मुहब्बत में सीनों से लगा लेंगे, ए शम्अ हिदायत है, ए नूर हिदायत
ہر طالب قرآن کے پروانہ بنا دیں گے، ہر طالب قرآن کے پروانہ بنا دیں گے، جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے، جو دور ہے قرآن سے محروم، پھر جوش محبت میں سینوں سے لگا لیں گے، اے شمع ہدایت ہے، اے نور ہدایت ہے، ہر طالب قرآن کے پروانہ بنا دیں گے، ہر طالب قرآن کے پروانہ بنا دیں گے، جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے، جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے، پھر جوش محبت میں سینوں سے لگا لیں گے، اے شمع ہدایت ہے، اے نور ہدایت ہے، ہر طالب قرآن کے پروانہ بنا دیں گے، ہر طالب قرآن کے پروانہ بنا دیں گے، جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے، جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزت مآب جناب محمد رشید صاحب، محمد جاوید صاحب، محمد رشید صاحب، جناب محمد مشتاق ولی صاحب، ڈاکٹر عبد القدیر صاحب، جناب محمد آصف صاحب، تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ پروردگار عالم، اس مسجد کی تعمیر میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا رب العالمین سب کی خدمتوں کو قبول فرما، جلد از جلد اس مسجد اور مرکز اسلامی کے تمام کام آسان فرما دے۔ ہمارے جتنے مسلم قائدین یہاں پر تشریف لائے، بالخصوص صوفی قادر صاحب، جناب رحیم خان صاحب اور دیگر ہمارے مسلم قائدین، علماء کرام، مشائخ نظام اور معززین حاضر آئے ہیں، اے اللہ سب کے گھروں میں رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو خوشحالی، ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ ہم تمام کو، تمام بھائیوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ مل جل کر پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯವಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾವೇದ್ ರವರು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿ
ಅದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಉಲೇಮಾಗಳು ಖಾಜಿಗಳು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಮಸೀದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೈದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದ ತಮ್ಮ ನಮಾಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಈ ಊರೇ ಅದು ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ಕಾಣ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾವೇದ್ ಅವರ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜುನೇದ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. जो रिंग रोड पे एक बहुत शानदार मस्जिद का उद्घाटन के लिए अभी फाउंडेशन हमारे यूटी खादर स्पीकर जो अभी आए हैं बेंगलुरु से, तो उनके हाथों से उद्घाटन किया गया है. तो उनके जाहिद भाई के बेटे जुनेद जिनका इंतकाल हुआ था उनके नाम पे मस्जिद रखी गई है. लगभग आधा एकड़ ज़मीन दिए हैं. आगे मस्जिद स्कूल सभी चीज़ यहाँ पे बनेगी और हमारे तरफ से सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटी चाहिए हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे. शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज शहर बीदर के मुज़ाफ़ात में वो क्या एरिया है, JM हिल्स पर JM ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन मलकापुर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. वहाँ गेटेड कम्युनिटी भी बनेगी, डिफरेंट समझिए कि प्लॉट्स भी दिए जाएंगे. लेकिन सबसे अहम काम वहाँ आज जो शुरू किया गया है, इस पूरे प्रोजेक्ट का पहला काम मस्जिद जुनैद जो हमारे जावेद साहब के बड़े फर्जंद थे उनके नाम से मस्जिद जुनैद का फाउंडेशन स्टोन रखा गया. उसमें रियासत कर्नाटक के स्पीकर जनाब यूटी खादर साहब और समझिए स्टेट के मिनिस्टर जो बीदर से ताल्लुक़ रखते हैं, म्युनिसिपल व हज हमारे रहीम खान साहब, और फिर कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन हैं सलीम साहब, और फिर दूसरे दीगर बहुत सारे सियासी लोग, मजहबी लोग, ये सारे इस प्रोग्राम में शिरकत किए हैं और मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है. इंशाअल्लाह एक आलीशान मस्जिद और फिर वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर उलमा के लिए तामीर किया जाएगा और उसके साथ एक समझिए कि इंतहाई पॉश कॉलोनी वहाँ पर वजूद में आएगी. अल्लाह समझिए कि इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील को पहुँचाए और मस्जिद के समझिए कि साहब जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है उसकी बरकतें और नेमतें समझिए जावेद साहब और उनकी इंटायर फैमिली में अल्लाह तबारक ताला बिखेर दे. इस समझिए कि उनके तमाम ख़ानदान और अहले ख़ानदान को इस प्रोजेक्ट की दिली गहराइयों से मुबारकबाद. अहले बीदर को भी मुबारकबाद कि एक नई मस्जिद और एक नए प्रोजेक्ट का समझिए आज आगाज़ हुआ. अल्लाह करे कि ये प्रोजेक्ट खैर खूबी से तमाम नज़र बद से अल्लाह इसको महफूज रखे और आसानी से ये प्रोजेक्ट तकमील पाए. शुक्रिया. अस्सलामु अलैकुम. अहलियान बीदर और ख़ासकर हमारे उलमा और हमारे कायदीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. JM कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो मेरे छोटे भाई हैं और उन्होंने आज एक शहरियान बीदर के मोहब्बत, खुलूस
जो आज उन्होंने शहरान बिदर ने दिया है हमारे फैमिली को, खासकर मेरे भाई छोटे जेएम कंट्रैक्टर मोहम्मद जाहिद अहमद को मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप शहरान बिदर को ये मालूम है कि चंद दिन पहले हमारे भतीजे जनाब जाहिद अहमद साहब के बड़े फर्जंद शहीद हो गए थे। उनकी याद में उन्होंने जो है जेएम हिल्स के ऊपर एक मस्जिद तामीर कर रहे हैं, जो अल्लाह उसको जो है कामयाबी के साथ उसकी तामीर में ताउन करे और उसके आबाद रहने के लिए दुआ करता हूं, ताकि हमारे दिलों की ख्वाहिश और जो है ना फैमिली की ख्वाहिश, उन बच्चों को जो है उसका सवाब मिले, उनकी फैमिली को सवाब मिले, और हमारे फैमिली की जानिब से भी मैं जो है ना जेएम कंस्ट्रक्शन के ओनर जनाब मोहम्मद जाहिद अहमद साहब को, जिन्होंने ये इक़्तिदाम उठाया और एक अच्छा फैसला लिया जो हमारे ख़ानदान के लिए एक फ़ख्र की बात है। आपको मालूम है कि हर इसमें जो है कारोबार में समाजी, मिली और जो है दीनी, सियासी हर मामले में जो है जाहिद साहब का एक बड़ा रोल है। शहरान बिदर को खिदमत करते आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने जाम मस्जिद की खिदमत की। उनके सेकंड फर्जन जनाब जवाद साहब आज ईदगाह के प्रेसिडेंट हैं और ईदगाह में भी जो है करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट हो रहा है, और साथ ही साथ और उन्होंने दीनी स्कूलों में और जो है समाजी हिस्सों में, कारोबार में और ख़ासकर सियासी तौर पे भी जो भी हमारे अहम दोस्त अहबाब जो उसमें जो है उन्होंने अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ताउन करते रहे हैं, आइंदा भी ताउन करते रहेंगे। मैं आज जो है शहरान बिदर ने उनको और हमारी फैमिली को जो प्यार मोहब्बत दिया है, हम उम्र भर उनके लिए हम ये भूल नहीं सकते। उनके ताउन का हम जो है ना हमेशा शुक्रिया अदा करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये मस्जिद के तामीर में और इसको आबाद रखने में अहलियान बिदर जो है हमारा ताउन करेंगे। मैं जेएम कंस्ट्रक्शन की जानिब से, उनकी फैमिली की जानिब से, मेरी जानिब से और तमाम हमारे दोस्त अहबाब की जानिब से, रिश्तेदारों की जानिब से मैं तहे दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बात मैं आवाम तक पहुँचाना चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी, मैं आपके टीवी के ज़रिए मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, इसको कबूल कीजिए।